تعلیم انسان کو وہ پر دیتی ہے جس سے وہ اپنی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ تعلیم انسان کو وہ پر دیتی ہے جس سے وہ اپنی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہمارے چینل AAU آن لائن کلاس میں۔ میرا نام عبداللہ انصاری ہے اور میں بہار کا رہنے والا ہوں۔ میری شروعات تعلیم اردو میڈیم سے ہوئی ہے اور میں نے اپنی اسکول اور کالج کی پڑھائی پوری کی ہے۔ اردو زبان سے میری خاص محبت رہی ہے اور اسی مقصد سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تاکہ اردو سیکھنے والوں تک آسان اور بہتر تعلیم پہنچ سکے۔ آج سے ہم کक्षा 10ویں کی اردو کتاب درخشاں کی شروعات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہر دن لیسن وائز ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی جو آپ کی پریکشا کی تیاری کو آسان، مضبوط اور بہتر بنائے گی۔ اگر آپ اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اردو کا فروغ ہو تو ہمارے اس چھوٹے سے علمی سفر میں ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور گھر والوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب، ایک لائک اور ایک شیئر ہماری محنت کو اور بہتر بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ تو چلیے آپ سبھی کے لیے میں چیپٹر نمبر 1 جو حمد ہے، اور اردو کی ایک خاص صفت رہی ہے کہ اردو میں جو بھی کتابیں ہوتی ہیں اس کا پہلا چیپٹر زیادہ تر حمد ہی سے شروع ہوتا ہے، چونکہ حمد کے معنی ہی ہوتا ہے اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف۔ چونکہ ہر کتاب میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حمد سے شروع کی جائے، تو درخشاں بھی کتاب جو آپ کا 10ویں کتاب ہے یہ بھی حمد سے شروع ہوئی ہے۔ اور حمد جنہوں نے لکھا ہے، ان کو جو مصنف ہیں شبنم کمالی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسا ہی ہر چیپٹر کو خلاصہ اور اس کی پوری کتاب میں جو چیپٹر ہیں وہ میں لاتا رہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اردو سے محبت رکھتے ہیں تو ایسے چینلز کو ضرور سپورٹ کیا کریں تاکہ ان کی محنت رائگاں نہ جائے، اور جو سماج کے لیے، سماج سدھارنے کے لیے، جو اردو کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد۔ حمد آپ کو پتہ ہے کہ حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد مینس اللہ کی تعریف، خدا کی تعریف، اللہ کا شکر۔ حمد عربی ورڈ ہے تو اسے ہم لوگ پڑھیں گے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف ہے۔ لغوی مطلب ہوتا ہے ڈکشنری کے معنی میں یا لفظی معنی میں بھی اس کا معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ یہ اصناف جو ہے صنف کا جمع ہے، یہ صنف اصناف۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ مقبول مینس مشہور، پاپولر، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد وہ اصناف ہے، صنف ہے جس میں خدائے رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ صفات میں خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ وہی کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی شاعر نہیں ہوگا جس نے حمد، اللہ کا شکر والا حمد نہ لکھا ہو۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو تو سب سے پہلے خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کو کیوں کیا جاتی ہے؟ اس کو متبرک سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس برکت والی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے، یعنی حمد کو
بڑھاوا دیا ہے، چاہے چھوٹے ہو شاعر ہو، چاہے بڑا شاعر ہو، یا کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا ہو، ہے نا، کوئی بھی شاعر ہو، وہ حمد ضرور اپنے کتابوں میں لکھا ہے اور اس کو آگے پیش کیا ہے، اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اللہ کی تعریف، خدا کی تعریف انہوں نے کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، خالق کائنات پڑھائے گا، خالق کائنات الگ الگ نہیں ہے، یاد رکھنا، اس کو پڑھنا ہوگا تو اس کو زیر دے کر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خالق کائنات ہے۔ خدا خالق مینس پیدا کرنے والا، کائنات میں سے دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ قادر میں قدرت رکھنے والا ہے مطلق، یعنی کہ وہ اکیلا ہے جو اس پر قادر رکھتا ہے۔ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے۔ خدا کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اس کے جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یگانہ ہے اور یکتا ہے، اکیلا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چونکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہاں پر اسی چیز کو انہوں نے شبنم کمالی نے حمد میں بات رکھی ہے کہ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس صنف میں، حمد کے صنف میں، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں حمد میں جو بھی بات کہی جاتی ہے اس میں صرف اور صرف جو اشعار ہوتے ہیں وہ اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جو بھی اللہ نے بنائی ہے وہ ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، کہا رہا ہے کہ اللہ کی صفات ایک ایسی صفات ہے جس کی کوئی حد نہیں، لیمیٹیڈ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ اگر لاکھوں سال، ہزاروں سال اپنی ہزاروں کتابوں کو اگر اللہ کے تعریف میں لکھنا شروع کریں تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بحر بیکراں ہے، یعنی اننت ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدیحہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے حمد میں خدا رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کے زندگی کے کیا کیا خوبصورتیاں ہیں، اور انہوں نے اپنے زندگی میں دین اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا، ان کے صحابہ ساتھی کیسے تھے، وہ سارے چیزیں نعت میں پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے منقبت۔ پہلی چیز کیا بتایا گیا؟ حمد، دوسرا نعت، اور تیسری چیز ہے منقبت۔ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ۔ تو منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز بتایا جا رہا قصیدہ، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف جو اچھے خوبیاں والے ہوں، جو مشہور ہوں، اور وہ دین سے بہت ہی قریب ہوں، اور وہ ہمیشہ اپنے قوم کے لیے، اپنے دین کو فروغ کرنے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، تو اس کی تعریف میں قصیدہ لکھا جاتا ہے، اسی کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔
تو حمد کے بارے میں بھی اس میں بتا دیا گیا، نعت کے بارے میں بتا دیا گیا، منقبت کے بارے میں بتا دیا گیا اور قصیدہ کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو حمد پسند آیا ہوگا۔ شبنم کمالی کے بارے میں آپ کو میں کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، اس سے آپ کو پورا ڈاٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اوکے، تو چلیے میں پڑھاتا ہوں آپ لوگ کو۔ شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ سب سے پہلا آپ کو جو پوائنٹ ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، تو ریاست بہار سے، یعنی بہار سے تعلق رکھتے تھے۔ شبنم کمالی بہار کے مشہور شاعر ہیں اور اردو ادب میں اہم مقام رکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کیا ہے نام؟ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، جبکہ شبنم ان کا تخلص ہے۔ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو بہار کے ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا میں پیدا ہوئے۔ سوال آئے گا آپ کو شبنم کمالی کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو 22 جولائی 1938 کو بہار کے ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا میں پیدا ہوئے۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ مذہبی منظومات کہا جاتا ہے کہ جو آپ چونکہ شاعر تھے اور انہوں نے بہت سارے نعتیہ کلام لکھے ہیں، اور بلکہ غزل میں بھی انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، اور اسی کو مذہبی منظومات کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بہت ایسے کچھ مشہور ہیں مجموعے جو شائع ہو چکے ہیں۔ مشہور مجموعے کا نام، ان کا جو مشہور مجموعہ ہے ان کا نام ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صباح عقیدت ہیں۔ یہ نام بہت ہی مشہور ہیں اور ان کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر اس میں سے سب یاد نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 2-3 ضرور یاد رکھیں، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت۔ تو اس طریقے سے آپ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال آ سکتا ہے کہ ان کے اس کے علاوہ اور کیا کیا مجموعے شائع ہوئے ہیں، تو غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شبنم کمالی نے غزل اور نظم دونوں میدانوں میں بہترین کام کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف حمد نہیں لکھا، نعتیہ کلام نہیں لکھا، بلکہ غزل اور نظم میں بھی انہوں نے بہترین کام کیا ہے، اور ان کا انداز بہت ہی اچھا تھا۔ نصاب میں شامل حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل انہی کی تخلیق ہے۔ ابھی ہم لوگ جو حمد خدائے عز و جل پڑھنے والے ہیں، یہ تو انہی کا لکھا ہوا ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دینی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ شبنم کمالی کی پوری زندگی انہوں نے اپنی زندگی کو اسی چیز میں لگا دیا تھا، دینی اور مذہبی باتوں کو پھیلانے میں، لوگوں کو تبلیغ اور دین کو نصیحت کرنے میں لگا دی تھی۔ وہ اللہ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، یعنی کہ سچے عاشق تھے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سچے جذبات کو پیش کیا ہے۔ تو اس کتاب میں، اس چیپٹر میں، تو اس شبنم کمالی کے بارے میں پورا اس میں نچوڑ دے دیا گیا ہے، اس سے زیادہ اور کہیں سے بھی امتحان میں نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ شبنم کمالی کے بارے میں تھا۔ آگے چلتے ہیں اور اب ہم لوگ حمد خدائے عز و جل جو ان کا لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کتنا پیارا لکھا ہے انہوں نے اور کتنا اچھا میسیج دیا ہے۔ اس چیز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر آگے سوال و جواب دوسرے ویڈیو میں حل کریں گے۔ آج صرف حمد خدائے عز و جل پڑھ لیتے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی اور بے مثال ہے۔ اس شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مولا، اے خالق، تو ہی دو جہاں کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور تو بزرگی اور جلال ہے، جلال والا خدا ہے، یعنی کہ تو بہت ہی عزت و احترام والا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، یکتا مینس اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی اور بے مثال ہے، اعلیٰ ہے اور ایسا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق،
تیرے ہی مہربانی سے، باب مینس دروازہ ہوتا ہے، فیض مینس مہربانی، تیرے ہی مہربانی کے دروازے سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حیات اور موت جو بھی ہوتا ہے، جو بھی زندگی جس کو ملتی ہے اور جس کو موت ہوتی ہے، اس کا تجھے ہی پتہ ہے، تجھے ہی معلومات ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی کہ قدرت مینس نیچرل جو ہوتا ہے، قدرت خاص کا جتنی بھی دنیا میں خاص چیزیں ہیں تیری عکس پائی جاتی ہے، یعنی نشانی پائی جاتی ہے بزم کائنات میں، پوری دنیا کے محفل میں، پوری دنیا میں۔ کونوں مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، دنیا کے کونے کونے میں تیرا ہی جمال ہے، تیری ہی خوبصورتی ہے اور تیرا ہی جلوہ ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، قائم ہے تیرے حکم سے، قائم مینس چل رہا ہے، مسلسل ہے، چل رہا، کنٹینیو ہے، تیرے حکم سے یا تیرے ہی حکم سے قائم ہے آج بھی زندگی کا نظم، آج بھی جو زندگی کا جو دنیا کا نظام ہے، دنیا میں جو بھی ہو رہی ہے وہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، اور تیرے سوا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ زندگی محال ہے، یعنی یہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے تیرے سوا کہیں پہ۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے جو عقل مند بندے ہیں، سمجھدار بندے ہیں، ان کو ناز ہے تیری ذات پر۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، اور نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، حال و قال میں کیفیت ہوتا ہے کہ تیرے ہی دو جہاں میں تیرے ہی نام سے پوری جو واقفات ہیں، حال و قال ہیں، کیفیت ہے، تیرے ہی نام سے ہے دو جہاں میں، پوری دنیا میں۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ لاکھ برس، یہ شبنم کمالی صاحب نے جو لاکھ برس لکھی ہے، یہ ایک بہت اچھی بات لکھ دیا انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لوگ لاکھوں برس تک کرتے رہیں تو بھی وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، ناممکن ہے وہ سالوں سال آپ کی حمد کرتا رہے اور آپ کی شکریہ ادا کرتا رہے۔ اس لیے ہم سبوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکرہ نہیں بننا چاہیے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اور بھی نوازتا ہے۔ تو ہم سبوں کو بچوں تم یاد رکھو، یہ ساری جو حمد ہے اسے یاد بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش۔ مصنف بہت ہی اچھے انداز میں آگے لکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ظلمت سے بھرا ہوا ہے، ہمیں تاریکی سے نکال کر سحر کی نور کی تلاش ہے، یعنی روشنی کی تلاش ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، اگر آپ کا لطف و کرم ہو، ایک نظر ہمارے اوپر پڑ جائے مولا تو شاعر عاجزی کے ساتھ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے دعا کر رہے ہیں۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، نیک مقصد میں صدا کر دے، یعنی کہ ہمیشہ، صدا میں اس کا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اللہ سے دعا کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں مقصد نیک میں تو کامیاب کر دے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے حضور میں یعنی تیرے آگے، تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں کامیاب کر دے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، بے نوا مینس خاموشی ہوتا ہے، شبنم ان کا تخلص ہے، تخلص جو شعر اپنے حمد میں، اپنے نعت میں، اپنے نظم میں جو چھوٹا سا نام رکھا جاتا ہے اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ تو شبنم کمالی صاحب اپنا تخلص شبنم رکھتے ہیں، تو شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی دنیا میں بھی ہمیں نواز دے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کر دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے،
اسی کے فکر میں اور طلب میں اس راستے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کامیاب ہو جائیں، اور پائمال مینس یہ جو کمزور ہیں، آپ کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بندہ کمزور ہے، تو آج اسی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، آج یہ جو کمزور بندہ ہے اسی فکر طلب میں آپ کے سامنے یہ دعا کر رہا ہے۔ تو حمد بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا بہت ہی معنی بہت ہی اہم ہے اور سبق آموز ہے، تو اس لیے ہم سبوں کو یہ حمد خدا عز و جل ہم لوگوں نے آج کمپلیٹ کیا۔ تو اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیل، اگر آپ کو سمجھانے کا طریقہ آپ نے جو سمجھا ہے اگر اچھا لگا تو ہمیں سپورٹ کریں، لائک کریں، اور اس چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں،